الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ معزز سامعین، اس دنیا میں کچھ اصول ایسے ہیں جو پوری زمین کے اوپر جن کی حکمرانی ہے، جس طرح سورج پوری زمین پہ ہے، آسمان پوری زمین پہ ہے، بادل پوری زمین پہ ہیں، ندی نالے ہوائیں پوری زمین میں ہیں۔ کوئی آدمی کہے ایران میں ہوا نہیں، پاکستان میں پانی نہیں، جاپان میں سورج نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ ہر جگہ موجود ہے۔ جہاں جہاں انسان ہے وہاں سورج بھی ہے، چاند بھی ہیں، پانی بھی ہے، ہوا بھی ہیں، درخت بھی۔ اس طرح کچھ اصول ہیں جو سورج کی طرح ہیں، ہواؤں کی طرح ہیں، پانیوں کی طرح ہیں، زمینوں کی طرح ہیں، فصلوں کی طرح ہیں، پوری دنیا میں ہوتے ہیں، ہر انسان کے پاس ہوتے ہیں۔ ان اصولوں میں سے ایک اصول بیان کرتا ہوں۔ اصول جڑ کو کہتے ہیں، عربی زبان میں اصول جڑ کو کہتے ہیں۔ جڑ کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ آپ سارے دیہاتی لوگ ہیں، جانتے ہیں اگر جڑ کٹ جائے تو ساری شاخیں، سارے پتے، سارے غنچے، سارے پھول، سارا بور خشک ہو جاتا۔ جڑ اصول وہ ہوتے ہیں جن کو ہلایا نہ جا سکے، جو کسی فرد کی خاطر، معاشرے کی خاطر، طبقے کی خاطر آگے پیچھے نہ ہو۔ کون سا پودا ہے جس کی جڑ کاٹ دی جائے اور وہ باقی رہے؟ کون سا معاشرہ ہے جس کی جڑ کاٹ دی جائے اور وہ باقی رہے؟ تو جڑ کو اصول کہتے ہیں عربی زبان میں۔ بس ٹھیک ہے، برہنے دو، آ گیا، جزاک اللہ۔ ان اصولوں میں ایک اصول یہ ہے، اس اصول سے آدمی ٹکرائے، دیہات ٹکرائے، شہر ٹکرائے، نقصان آدمی کو ہوتا ہے، اصول کا نہیں ہوتا۔ جیسے ایک آدمی ہے، وہ بادشاہ ہے اور پتھر سے سر مارتا ہے تو سر اس کا پھٹے گا، پتھر کو کوئی نہیں۔ تاجر ہے، عالم ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، پروفیسر ہے، ڈاکٹر ہے، پتھر سے سر مارتا ہے تو پتھر کا کوئی قصور نہیں، پتھر سر پھاڑ دے گا۔ اصولوں سے جو ٹکرائے، وہ ایک ہو، وہ ہزار ہوں، وہ کھرب پتی ہوں، وہ فقیر ہو، ٹکرانے والا پاش ہو جاتا ہے۔ ان اصولوں میں ایک اصول یہ ہے کہ کسی بھی ذات کی قیمت ذات کے اندر موجود صفات سے ہوتی ہے۔ میں پھر عرض کرتا ہوں، یہ اصول ہے۔ اس اصول سے اللہ کرے کوئی فرد، کوئی معاشرہ، کوئی گاؤں ٹکر نہ لے۔ اگر ٹکر لے بیٹھا تو پاش ہوگا، زخمی ہوگا، بے چین ہوگا، اس کا خاندانی نظام ہل جائے گا، اس کی محبتیں ختم ہو جائیں گی، برکتیں ختم ہو جائیں گی، پیار ختم ہو جائے گا، الفتیں ختم ہو جائیں گی۔ اگر کوئی ٹکر لے بیٹھا، اللہ کرے کوئی اصولوں سے ٹکر نہ لے، کوئی یہ اصول اللہ کے طے کر دیں۔ سورج ہوا اور پانی کی طرح لمبے، قدیم، دائمی، ہر علاقے میں پائے جاتے ہیں۔ ایک اصول یہ ہے کہ کسی بھی ذات کی قیمت ذات کے اندر موجود صفات سے ہوتی ہے۔ اگر صفات نکال دیں تو ذات بے قیمت ہو جاتی ہے۔ فیصل آباد میں بعض جگہ ایسی ہیں جہاں 5 کروڑ روپے کا ایک مرلہ ملتا ہے۔ کتنے کا جی؟ سارے بولیں۔ ایک مرلہ 8 بازاروں میں ایک جگہ مجھے خود بتائی کہ ایک مرلہ 5 کروڑ کا ہے۔ اور دیہاتوں میں بعض دیہات ایسے ہیں، روہی کے علاقے، چولستان کے علاقے، جہاں 50,000 میں ایکڑ مل جاتے، ریت ہی ریت ہے۔ تھل کے علاقوں میں 2 لاکھ میں قلعہ مل جاتا ہے۔ آپ سیب لینے کے لیے جاتے ہیں، کہتے ہیں کیسے کلو؟ وہ کہتے ہیں یہ 400 روپے ہے، یہ 200 روپے ہے، یہ 100 روپے ہے، یہ 50 روپے ہے۔ آپ کہتے ہیں یہ چاروں کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں سیب ہیں۔ آپ کہتے ہیں یہ قیمت میں 400، 200، 100، 50 فرق کیوں ہے؟ وہ کہتا ہے سیب کے اندر صفات کی وجہ سے سیب کی قیمت اوپر نیچے ہوگی۔ 50 والا گلا ہوا ہے، ترش ہے، کھٹا ہے، ڈیمیج ہے، داغدار ہے، آدھا کچا ہے، آدھا پکا ہے، اس لیے صفات کوئی نہیں، قیمت تھوڑی ہے۔ اور 200 والا، 300 والا، 400 والا پکا ہے، تیار ہے، خوبصورت ہے، کالا کلو ہے، گولڈن ہے، فلاں، صفات اندر ہیں، دونوں سیب ہیں۔ اب دکان پہ جاتے ہیں کپڑا خریدنا ہے کہ جی کتنے والا؟ کہنے کہ یہ جو دکان میں سارے کپڑے اوپر سے نیچے پڑے ہیں، سارے سب کا ذات کپڑا ہے یا کوئی سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، پھل بھی ہے، بیل بھی ہے، گائے بھی ہے؟ کہنے یہ سب کو کپڑا کہتے ہیں۔ تو کہنے کہ قیمت کا وہ 5,000 روپے کا میٹر ہے، یہ 50 روپے کا میٹر ہے۔
کہ اتنا فرق کیوں؟ ایک ہی دکان، کپڑا ایک ہی ہے. کہنے کہ نہیں، اس کپڑے کے اندر صفات ہیں، قیمتی ہے، اچھا ہے، اس کے اندر صفات کوئی نہیں. آپ ایک دکاندار کے پاس جاتے ہیں، خالی بوتل پڑی ہے شیشے کی، بڑی خوبصورت. آپ کہتے ہیں کتنے کی؟ وہ کہتے ہیں 100 روپے کی. آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے. پھر آپ آگے جاتے ہیں تو اسی بوتل کے اندر ایک دودھ والا دودھ بیچ رہا ہے، بوتل وہی ہے. آپ کہتے ہیں کتنے کی؟ وہ کہتے ہیں 200 روپے کی. کبھی تمہیں 100 پوچھ کے آیا کہ اس وقت خالی بوتل تھی، صفت کوئی نہیں تھی، اب دودھ بھی ہے. آگے گئے تو اسی بوتل کے اندر ایک شہد والا چھوٹا شہد بیری کا ڈال کے کھڑا تھا. کہ کتنے کی ہے؟ کہ 2000 کی. کہ 100 کی، پھر 200 کی، پھر 2000 کی. کہنے لگے اصول یہ ہے کہ ذات کی قیمت ذات کی وجہ سے نہیں ہوتی، ذات کے اندر، بولو جی، صفات کی وجہ سے. آپ آگے گئے ایک دکان کے اوپر، بڑی دکان تھی ہیرے جواہرات کی. آپ نے دیکھا اسی بوتل کے اندر چھوٹے چھوٹے ہیرے پڑے. آپ کہیں گے یہ کتنے کی ہے؟ تو وہ کہے گا آپ کوئی شہزادے ہیں، ولی عہد ہیں، سہگل ہیں، میمن ہیں، کون ہے؟ کہ کیوں؟ کہ یہ تو 2 کروڑ روپے کا ایک ایک ہیرا ہے. آپ کہیں گے پوری بوتل کتنی ہے؟ کہ اربوں کی. کہ یہ کیسے ہو گیا؟ کہنے لگے ذات کی قیمت نہیں ہوتی، ذات کی قیمت پھر بھی 100 روپے ہے. اندر دودھ آیا تو قیمت اور، شہد آیا تو قیمت اور، ہیرے آیا تو قیمت اور. مثال دے رہا ہوں، آپ واپس مڑ کے ایک ڈاکٹر کی دکان پہ گئے تو اس کے لیبارٹری میں وہی بوتل پڑی تھی جہاں وہ لیبارٹری ٹیسٹ کرتے ہیں. تو آپ نے ڈسپینسر سے پوچھا یہ کتنے کی ہے؟ کہ مفت لے جاؤ. کہ کیوں؟ کہ ایک بندہ پیشاب چیک کروانے کے لے تھا تو وہ چھوڑ کے چلا گیا. اب کیا کہیں گے؟ بوتل وہی ہے، اندر کی چیز کی وجہ سے اب اس کی قیمت نہیں رہی. بھینس کتنے کی ہے؟ کہ 2 لاکھ کی. بھینس کتنے کی ہے؟ کہ 50,000 کی. بھینس کتنے کی ہے؟ کہ 4 لاکھ کی. تینوں بھینسیں ہیں کہاں؟ تو پھر فرق کیوں ریٹ کا؟ کہ جس بھینس کی ذات میں صفات ہوگی، دودھ ہوگا، خوبصورت ہوگی، اس کی قیمت بڑھ جائے گی. یہ ایک اصول ہے، یہ کپڑے پہ، پھل پہ، زمین پہ، سونے چاندی پہ رہتا ہے. اور یہ اصول میرے اوپر بھی ہے، آپ کے اوپر بھی ہے. لکڑی ایک ذات ہے، سونا ایک ذات ہے، دودھ ایک ذات ہے، ہیرے جواہرات ایک ذات ہیں. تو ذاتوں کے جہان میں بھی ذات ہوں، آپ بھی ذات. ذات سے مراد رائی نہیں، گجر نہیں، راجپوت نہیں، شیخ نہیں، میمن نہیں، وہ ذات نہیں جو میں ذات کہہ رہا ہوں. تو جہاں ہر ذات اس کائنات میں ذاتیں پائی جاتی ہیں، تو میں بھی ایک ذات، آپ بھی ایک ذات. تو میری آپ کی قیمت کیسے ہوگی؟ کپڑے سے، جوتے سے، جوانی سے، حسن سے، یا میری آپ کی قیمت بھی اندر کی صفات سے ہوگی؟ فرمائیں ذرا، بولیں جی. میری آپ کی قیمت بھی اندر کی صفات سے ہوگی، ذات سے نہیں ہوگی. میں سفید ہوں، جوان ہوں، اونچا لمبا ہوں، قد قامت ہیں، کپڑے ہیں، جوتے ہیں، اس کا کوئی نہیں ہوتا. مرتے ہی کسی آدمی کی انگوٹھی بھی ساتھ نہیں جاتی، مرتے ہی کسی آدمی کی گھڑی ساتھ نہیں جاتی. جن چیزوں پہ میں اپنی ذات کو قیمتی بنا رہا ہوں، ان میں سے کوئی چیز، وہ جوتی ہو، وہ کپڑا ہو، وہ موبائل ہو، وہ کار ہو، وہ کمرہ ہو، وہ بستر ہو، وہ ویسٹ کوٹ ہو، وہ کوٹ ہو، وہ اینک ہو، ان میں سے کوئی چیز بھی آدمی کے ساتھ قبر میں نہیں جاتی. تو اگر ان کی وجہ سے میں قیمتی ہوں کہ میرا جوتا دیکھا ہے، میری گاڑی دیکھی ہے، میرا اینک دیکھا ہے، میرا پیسہ دیکھا ہے، میرا کپڑا دیکھا ہے، تو یہ ساری قیمتی بنانے والی چیز موت کے وقت ختم ہو جاتی. کبھی آپ کے علاقے میں موت حیات ہوتی ہے، کبھی کسی آدمی کو دفن کیا سوٹ سمیت، جوتے سمیت، کوٹ سمیت، کسی کو دفن کیا جی؟ عورتیں ہوتی ہیں تو رنگ، پازیب، کنگن، مرد ہوتے ہیں تو موبائل، گھڑی، بنیان، جرسی، حتیٰ کہ نہ اترے تو کینچی سے کاٹ کے پھاڑ کے اتار لیتے ہیں. اگر کوئی لاش دیر تک فوت پڑی رہی اور وہ اکڑ گئی اور اس کے بازو سے نہیں نکل رہا سویٹر، جرسی نہیں نکل رہی، تو وہ کینچی سے کاٹ دیں گے. کینچی سے کاٹنے کے بعد جرسی، سوٹ، کوٹ کسی قیمت کا رہ گیا؟ بولیں جی. فقہا کہتے ہیں غسل مرنے والے کو کیوں دیا جاتا ہے؟ غسل مجھے بھی ہوگا، آپ کو بھی ہوگا، میں نے غسل دیا بھی، مجھے دیا بھی جائے گا. غسل کا ایک مقصد فقہا نے یہ لکھا کہ مرنے والے کے ساتھ دنیا کی میل بھی نہ جائے. وہ میل گندگی کے روپ میں پیٹ کے اندر ہو، مسام کے اندر ہو، آنکھوں اور کانوں کے اندر ہو. تو جب میل نہیں جا سکتی تو قیمتی چیزیں کیسے جائیں گی؟
تو میری اور آپ کی ذات کی قیمت باہر کی چیزوں سے نہیں ہے. اس وقت غیر مسلم نے اپنی چیزوں کو فروخت کرنے کے لیے یہ کام کیا ہے. وہ کہتا ہے کہ تمہاری ذات قیمتی بنے گی جب تمہاری کار پورچ میں گاڑی قیمتی ہوگی، تمہارے کمرے میں فرنیچر قیمتی ہوگا، تمہاری گاڑی جسم کے اوپر لباس قیمتی ہوگا. یہ کیوں کہا؟ اس کی چیزیں بکتی اسی طرح سے ہیں. اگر یہ نظریہ، یہ سوچ، یہ رائے غیر مسلم پروپیگنڈا کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے نہ دے تو اس کی کوئی چیز فروخت دو. یہ بڑی گاڑی کیوں لی ہے؟ چھوٹی گاڑی کام نہیں کر رہی تھی. نئے کپڑے کیوں لیے ہیں؟ مکان بڑا کیوں بنوایا؟ اس کے پیچھے سوچ یہ ہے کہ تمہاری ذات قیمتی بنے گی جب جاپان کی چیز ہوگی، انڈونیشیا کی چیز ہوگی، ملیشیا کی چیز ہوگی، اسپین کی چیز ہوگی، یو ایس اے کی چیز ہوگی، رشیا کی چیز ہوگی. پھر آدمی قرضوں پہ بھی لیتا ہے، فلاں پہ لیتا ہے. کیوں؟ ذات کے اعتبار سے ابو جہل بھی ذات ہے، اور ذات کے اعتبار سے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ بھی ذات ہے. ایک کو قرآن نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب. ابو جہل ہاشمی ہے، قریشی ہے، بیت اللہ کا متولی ہے، مکہ کا سردار ہے، اور نجیب الطرفین ہے. نجیب الطرفین سے کیا مراد؟ ماں بھی ہاشمی ہے، باپ بھی ہاشمی ہے. خوبصورت ہے. لہب کہتے ہیں انگارے کو، یعنی اس کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا جیسے گولڈن سیب کی طرح، انگارے کی طرح. تو ذات کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، عہدے کے اعتبار سے، صورت کے اعتبار سے ابو لہب کتنا پرکشش ہے. لیکن قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، برباد ہو جائے ابو لہب، کتنا غلیظ انسان تھا. سیدنا بلال رضی اللہ سر سے گنجے ہیں، چہرے پہ چیچک کے داغ ہیں، رنگ انتہائی کالا ہے، زبان میں لکنت ہے، ہونٹ موٹے ہیں، باپ کا نام ربا ہے، برادری حبشی ہے، دادے کا نام پتہ کوئی نہیں، غلام ابن غلام ہے. لیکن قرآن نے کہا، حدیث میں کہا سیدنا بلال. یہ حبشی سید ہو گیا. اور وہ جو سید ہے اور ہاشمی اور قریشی ہے وہ تبت یدا ابی لہب وتب ہو گیا. ایک کو حدیث نے کہا سید، ایک کو قرآن نے کہا تبت یدا. اللہ بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ ظاہر کی وجہ سے اگر ذات قیمتی ہوتی تو سیدنا ابو لہب کہتے. سب سے نیچ قوم جس طرح معاشرے میں ہوتی ہے نا، ہمارے علاقے میں نیچ قوم کون سی ہے، کراچی میں نیچ قوم کون سی ہے، بلوچستان میں نیچ قوم، یہ لوگوں کی تقسیم ہوتی ہے. سرحد میں چلے جائیں تو وہاں چھوٹی قوم بڑی قوم اور ہوگی، ہمیں پتہ نہیں ان کا. بلوچستان میں چلے جائیں چھوٹی قوم بڑی قوم اور ہوگی. پنجاب میں چلے جائیں، دور افتادہ علاقوں میں چلے جائیں، کراچی میں چلے جائیں. تو عربوں میں سب سے چھوٹی قوم حبشی تھی. عرب لوگ اپنے بچوں کو جنگل کے جانوروں کا شکار کرنے کے لیے حبشیوں کے اوپر مشق کرواتے تھے. حبشی بچہ 1000 روپے 2000 روپے کا مل جاتا تھا، اس کو لا کے دونوں ہاتھ درختوں سے باندھ دیتے، اور جو سردار تھے وہ کہتے اس کی دائیں آنکھ پہ تیر مارو، بائیں نتھنے پہ تیر مارو، دائیں بائیں کان پہ تیر مارو. اس سے اپنے جنگل کے تیر اندازی کی مشق حبشیوں کے بچوں پہ کرتے تھے. کتابوں میں سیدنا بلال کے دادے کا نام ہی کوئی نہیں پتہ. جو کتابوں میں سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کی لفظی نقشہ کشی کی گئی وہ میں نے آپ کو کہہ دیا کہ سر مبارک، چہرہ مبارک، انگلی مبارک، ہونٹ مبارک، لکنت، یہ ساری، اور برادری. لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ بنو عدی کے سردار ہیں. بنو عدی ایک قبیلہ تھا جس طرح ہمارے یہاں قبیلے ہوتے ہیں. جب سیدنا بلال آتے تو حضرت عمر کہتے سیدنا بلال آگے، ہمارے سردار بلال آگے، ہمارے بلال سردار آگے. اور پھر جو قریشی بیٹھے ہوتے تھے، بڑے بڑے قریشی، جیسے آپ میں سے کچھ آدمی آگے ہوتے ہیں کچھ پیچھے، قریشیوں کو کہتے پیچھے ہٹو، سردار کو آگے آنے دو. تو وہ کہتے ہیں ہم سردار ہیں. کہنے کہ سرداری کا وہ پیمانہ جو زمانہ جاہلیت میں تھا، آمنہ کے لال نے 10 ذی الحج کو عرفات کے میدان میں پاؤں کے نیچے توڑ کے پاش پاش کر دیا تھا. آپ نے کہا جاہلیت کے سارے بڑائی کے پیمانے زیرو. رات میں بخاری شریف پڑھ رہا تھا، اس میں حدیث آ رہی تھی کہ اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ترین شخص، میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ناپسندیدہ ترین شخص وہ ہے جو زمانہ جاہلیت کی باتوں پہ پھر معاشرے میں لے آئے. برادری پہ ناز کرنا یہ زمانہ جاہلیت کی بات تھی. میں بنو خزرج کا ہوں، اوس کا ہوں، کینکا کا ہوں، تیم کا ہوں، عدی کا ہوں،
تو آمنہ کے لال نے مکہ مکرمہ میں 9 ذی الحجہ 10 ہجری کو عرفات کے میدان میں کہا کسی قریشی کو غیر قریشی پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ قریشی تو ذات ہے نا جو اللہ کے محبوب کی ذات ہے، ہماری ذاتیں تو ذاتیں کوئی نہیں۔ ممکن ہے ہندو کی وہ ذات ہو جو ہمارے ہاں پائی جاتی ہے، سکھوں کی وہ ذات ہو جو ہمارے ہاں پائی جاتی ہے، لیکن قریش سردار ذات لإیلاف قریش قرآن نے کہا۔ اور آپ فرمایا کہ اللہ کے نزدیک برادریوں میں سب سے اعلیٰ برادری قریش ہے، یا فرمایا کسی قریشی کو غیر قریشی پر کوئی فضیلت نہیں۔ تو آپ نے زمانے جاہلیت قریشی سے کہتے اٹھو بچہ یہاں سے جگہ فارغ کرو، سیدنا بلال آگے آ جاؤ، تو وہ کہتے ہیں یہ کیا بات کر رہے ہیں، کہ اسلام نے آ کر بڑے اور چھوٹے کے پیمانے اور دے دیے۔ جیسے حکومتیں بدلتی ہیں نا تو ان کی پالیسیاں بدل جاتی ہیں۔ اب پی ٹی آئی کی حکومت ہے، پہلے مرحوم نون کی حکومت تھی، اس سے پہلے پی پی کی حکومت تھی نا، ہر حکومت کے اپنی اپنی طرح وزیر بدل دو جی، ڈی سی بدل دو جی، اے سی بدل دو، بدلتے ہیں نا۔ اسی طرح اسلام نے آ کر زمانہ جاہلیت کی ساری رسموں کو بدل دیا۔ آپ نے کہا بڑائی کے وہ پیمانے جو برادری کی بنیاد پہ تھے، چیزوں کی بنیاد پہ تھے، میں نے اپنے پاؤں کے نیچے پامال کر دیا، ایسے رگڑ دیا۔ 2 قبیلے لڑ پڑے۔ تفسیر عزیزی شاہ عبدالعزیز محدث تویلی شاہ ولی اللہ کے بیٹے کی تفسیر ہے، تفسیر عزیزی، اس میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ 2 قبیلے لڑ پڑے، ایک نے کہا میں بڑا ہوں، دوسرے نے کہا میں بڑا ہوں۔ اس نے کہا تم کیسے بڑے ہو؟ اس نے کہا میرے پاس اونٹ زیادہ ہیں، یعنی میرے پاس قیمتی کار ہے، اس دور میں قیمتی سواری اونٹ تھی۔ انہوں نے کہا کتنے اونٹ ہیں؟ کہا اتنے اونٹ ہیں۔ اس نے کہا پھر میرے گنو۔ تو جو دوسرے قبیلے کو چھوٹا کہہ رہا تھا اس نے کہا گنے تو اس کے بھی اتنے ہی نکلے۔ اس نے کہا بولو تم کیسے بڑے ہو؟ اگر اونٹ کی بنیاد پہ بڑے ہو تو میرے تمہارے اونٹ برابر ہو گئے۔ اس نے کہا میرے بھیڑ بکریوں کے ریوڑ زیادہ ہیں۔ عربوں کے ہاں پراپرٹی یہ تھی، جس طرح شہریوں میں دکانوں کو ہوتا ہے، دیہاتوں میں زمین ہوتی ہے، ملازمین میں گریڈ ہوتے ہیں، میرا گریڈ یہ ہے، میرا رقبہ اتنا ہے، میری دکانیں اتنی ہیں۔ تو عربوں میں یہ تھا کہ بڑا کون ہے؟ جس کے ریوڑ زیادہ ہوں، بھیڑوں کے ریوڑ، بکریوں۔ انہوں نے کہا میرے ریوڑ اتنے ہیں۔ کہا کتنے؟ کہ دکھاؤ۔ تو یہ بڑے قبیلے نے دکھایا یہ ریوڑ یہ ریوڑ۔ اس نے کہا میرے ریوڑ گن لو آ کر، تو وہ بھی ریوڑ برابر ہی نکلے، قریباً قریباً۔ اس نے کہا اب تم کیسے بڑے ہو؟ اس نے کہا میرے پاس وادیاں زیادہ ہیں۔ ان کی وادیاں تھیں، شعب ابی طالب فلاں وادیاں تھیں، وہاں ہموار زمینیں تو نہیں تھیں، وادیاں تھیں۔ کتنی وادیاں؟ یہ وادی یہ وادی۔ اس نے کہا میری وادیاں بھی اتنی ہیں۔ وہ گنی تو وہ بھی اتنی تقریباً نکلی۔ تو اس نے کہا میرا قبیلہ زیادہ ہے، میری برادری زیادہ ہے جو لڑ رہا تھا۔ اس نے کہا تمہارے قبیلہ کے کتنے خاندان یہاں بیٹھے ہیں؟ اس نے کہا اتنے۔ اس نے کہا وہ میرا قبیلہ بھی گن لو۔ تو افرادی قوت تو وہ گنت، وہ بھی اتنا نکلا جس سے کوئی بڑا نہ کہلا سکے۔ پھر آگے شاہ عبدالعزیز محدث تویلی نے لکھا ہے کہ پھر اس نے کہا جو قبیلہ بڑا تھا نا سردار، وہ کہنے لگا میرے مرے ہوئے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے، مقابر پرست، میرے مرے ہوئے اتنے ہیں۔ تو اس نے کہا آؤ قبریں گن لیتے ہیں۔ تو دونوں بڑا بننے کے شوق میں قبرستان چلے گئے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے تفسیر عزیزی میں سورۃ تکاثر کے شروع میں یہ واقعہ لکھا ہے، جب بڑا بننے کے لیے اونٹ ہیں، بھیڑیں ہیں، بکریاں ہیں، قبیلہ ہے، وادیاں، جو چیزیں تھیں، آخر پہ کہا میرے مرے ہوئے لوگ زیادہ ہیں۔ تو کہ چلو بھائی مرے ہوئے گن لیتے ہیں۔ تو دونوں قبرستان میں جا کے پہنچے، یہ میرا خالو، اس نے کہا یہ میرا چچا، اس نے کہا میرا ماموں، اس نے کہا میرا نانا، اس نے کہا میری بہن، اس نے کہا یوں۔ جب یہاں تک معاملہ پہنچا تو پھر سورت اتری الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ یہ صورت اس موقع پر اتری جب زندہ لوگوں نے اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے اپنے مرنے والوں کی قبروں کو بنیاد بنایا۔ اس پہ کیا بڑا وہ نہیں ہوتا جس کے پاس اونٹ ہوں، بھیڑ ہوں، بکریوں ہوں، ریوڑ ہوں، قبیلہ ہو، برادری ہو، وادی ہوں، سونا ہو، چاند، یہ نہیں ہوتا، بڑا کچھ اور ہوتا ہے۔ تو بلال سیدنا ہے، ابو لہب تبت ہے، ابو جہل سردار ہے قریش کا، اور سیدنا صدیق اکبر بھی ذات کے اعتبار سے انسان ہے۔ ابو جہل بھی ذات کے اعتبار سے گدھا نہیں، کتا نہیں، خنزیر نہیں، بندر نہیں، انسان ہے، اولاد آدم میں۔ ایک کو فرمایا کہ میری امت کا فرعون
भाई मूसा के फ़िरौन से भी सख्त था। 2 हिजरी को अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ग़ज़वा बदर में 18 रमज़ान को बदर के मुकाम पर अबू जहल के सीने पे चढ़ गए। तो ऐसे पढ़ा तो उसने आंखें खोल के कहा कौन हो? कि इब्न मसूद। ओहो, चरवाहे के बेटे अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु मक्का मुकरमा में काश्तकारी करते थे। कहने के ओहो चरवाहे के बेटे, काश मेरा कातिल को सरदार होता। अबू जहल कहने लगा मेरा सर काटो, लेकिन इतना करना कि यहाँ से ना काटना, यहाँ से काटना। चूँकि अरबों में जब कोई कबीला फ़तह हासिल करता था तो फ़ातह कबीला मफ्तू कबीले के सर नेज़े की नोक पर रख कर हवाओं में लहराता था। फ़तह का ये निशान था। जिस तरह हमारे यहाँ फ़तह पे तालियां बजाते हैं या अंगूठे दिखाते हैं, होते हैं ना फ़तह, या जश्न करते हैं या काफ़िले निकालते हैं, इलेक्शन में फ़तह होती है। तो अरबों की फ़तह का पैमाना ये था कि वो इस तरह सर नेज़े के ऊपर लटका कर चलते थे। तो इसने कहा मेरा सर नीचे से काटना, यहाँ से ना काट, ताकि जब नेज़ों पे सर रखे जाएंगे तो मेरा सर ऊंचा दिखाई देगा। तो अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ने ये बात आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ग़ज़वा बदर के बाद बताई कि अबू जहल का मैं सर काट रहा था। तो उसने कहा उसको कटने का दुख नहीं था, उसको दुख ये था कि सर नीचे से काटना। तो उस मौके पर आपने फरमाया था कि मेरा फ़िरौन यानी अबू जहल भाई मूसा के फ़िरौन से भी सख्त निकला। वो मरते मरते भाई मूसा के फ़िरौन कह गया था मैं मूसा और हारून पर ईमान लाया, और मेरा फ़िरौन मरते मरते कह गया सर लंबा काटना ताकि जब सरों का जुलूस निकले तो मेरा सर नुमाया नज़र है। ये सरदार था अबू जहल, लेकिन इसकी ज़ात में सिफ़ात नहीं थी। सरदारी भी थी, वादियाँ भी थी, ऊँट भी थी, चौधराहट भी थी, नवाबी भी थी, लेकिन सिफ़ात नहीं थी। उसके मुकाबले में सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु, ये छोटे बच्चों को बुला लें जी, ये 2-4 पीस फिर रहे हैं, ये उठा लो इनको, बच्चों चलो बैठ, इनको बुला लें जी, दरवाजे वालों को कहें। ये 2-4 बच्चे अंदर आ गए थे, अब भेज दिए। तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ने एक दिन अपने हर चीज़ ख़त्म हो गई तो टाट का लिबास पहना और उसमें बटन नहीं थे, तो कांटों से काज बना लिए। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम है, तो आपने सिद्दीक़ अकबर को नहीं देखा, वो आ रहे थे मिलने के लिए, मदीना की बात है। तो जिब्रील है, तो उन्होंने टाट का लिबास पहना हुआ और बबोल के कांटे लगाए हुए। तो आपने कहा जिब्रील ये क्या? उन्होंने कहा जी अबू बकर की यूनिफॉर्म आसमान के फरिश्तों के लिए अल्लाह ने आज तय कर दिया। जिस तरह हम अंग्रेज़ों को यूनिफॉर्म पहनते हैं ना बच्चों को, तो आपने फरमाया कि अबू बकर इतना साहिब सिफ़ात हैं रज़ी अल्लाह अन्हु कि ज़मीन पे जो लिबास पहना, आसमान के खालिक ने फरिश्तों को कहा वो लिबास पहनो जो अबू बकर पहन के आ रहे हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो ज़ात के एतबार से अबू जहल भी औलाद आदम में है, और ज़ात के एतबार से सैयदना सिद्दीक़ अकबर भी औलाद आदम में, लेकिन एक सैयदना सिद्दीक़ अकबर और एक उम्मत का फ़िरौन। फ़र्क क्या बना? फ़र्क बना सिफ़ात। आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से इस उम्मत को वो सिफ़ात नसीब हुई जिसके बाद इस उम्मत का मुकाम बढ़ गया। ये महीना आता है तो हम इसलिए खुश होते हैं, जश्न मनाते हैं, कुमकुम लहराते हैं, खुशबू बनाते हैं, गलियाँ नूर रंग व नूर में नहा जाती हैं, कारवां निकलते हैं, खुशबुएँ होती हैं, जलसे होते हैं, जुलूस होते हैं, नातें होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, सेमिनार होते हैं, वाज़ होते हैं, मसाजिद रोशन की जाती हैं। क्यों? इस महीने में वो ज़ात पाक तशरीफ़ लाई सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिन्होंने ऐसी तालीमात दी जिनकी वजह से ज़मीन के रहने वालों की यूनिफॉर्म आसमान के फरिश्तों के लिए तय कर दी गई। हम जो खुश होते हैं वो क्यों कि उतर कर हिरा से सोए कौन, सरकार की आमद मरहबा, क्यों कि आपके आने से हमें सिफ़ात मिली। हमें तो पता नहीं था, हम तो ज़मीन को सिफ़ात समझते थे, जानवर को सिफ़ात समझते थे। ऊँट जो सूरत तकासुर में जो मैंने बात की कि जिसके पास ऊँट ज़्यादा हों, जानवर ज़्यादा हों, ज़मीनें ज़्यादा हों, सोना ज़्यादा हो, पैसे ज़्यादा हों, हम तो इन चीज़ों को सिफ़ात समझते थे। फिर उतर कर हिरा से सोए कौम आया और एक नुस्ख़ा कीमिया साथ लाया, वो बिजली का कड़का था या सौत हादी, अरब की ज़मीन जिसने सारी हिला दी। हम जिस महीने में जश्न मनाते हैं, खुश होते हैं, दीवारें रोशन हो जाती हैं, गली महल्ले मुअत्तर हो जाते हैं, फरेरे लहरा जाते हैं,
قافلے نکلتے ہیں، جلسے جلوس ہوتے ہیں. اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ اس مہینے میں وہ ذات پاک تشریف لائی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ آپ کی بعثت سے پہلے تھا ہر منظر ہر نقش دو عالم، اجڑا اجڑا، پھیکا پھیکا، ہلکا ہلکا، مدھم مدھم، حسن کا چہرہ اترا اترا، عشق کی رنگت بدلی بدلی، دہر کا نقشہ بگڑا بگڑا، زیست کا مقصد مبہم مبہم، دنیا کی دنیا آزردہ، ہر شے افسردہ پوج مردہ، تارا تارا، ذرہ ذرہ، موتی موتی، شبنم شبنم، اور آنکھ کی پتلی سہمی سہمی، دل کی دھڑکن ٹھہری ٹھہری، کوچہ ہستی سونا سونا، محفل فطرت برہم برہم. پھر اللہ نے کرم کیا ماہ ربیع میں اپنے محبوب کی ولادت با سعادت کر کے، میلاد پاک کر کے، جنم دے کر امت کو اندھیروں سے، انسانوں کو گمراہیوں سے، پریشانیوں سے نکالا، اور وہ تعلیمات کا گلدستہ عطا کیا کہ جس کو غریب غربت میں لے سکتا ہے، امیر دولت میں لے سکتا ہے، دیہاتی پگڈنڈی پہ لے سکتا ہے، شہری محلات میں لے سکتا ہے، انگوٹھا چھاپ ان پڑھوں کے لے سکتا ہے، پڑھ لکھ کے لے سکتا ہے، کار والا بھی لے سکتا ہے، جہاز والا بھی لے سکتا ہے. تعلیمات وہ دی کہ جس کو جو آدمی ہے، نہ بوڑھے کو جوان، نہ غریب کو امیر، نہ شہری کو دیہاتی، نہ خانہ بدوش کو محلات نشین، نہ فقیر کو تاجور، نہ انگوٹھا چھاپ کو PhD، کچھ نہیں کرنا پڑتا. جس طرح ہوائیں ہر شخص کے پاس پہنچ جاتی ہیں، پانی ہر شخص کے پاس پہنچ جاتا ہے، روشنی ہر آدمی کے گھر میں پہنچ جاتی ہے. اللہ نے سورج کو اس طرح روشن کیا کہ وہ کوٹھیوں کو بھی روشن کرتا ہے، محلات کو بھی، پگڈنڈیوں کو بھی روشن کرتا ہے، شہروں کو بھی. اس طرح آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی اجلی تعلیمات ایسی ہیں کہ جس کو جو آدمی لے، دنیا اور آخرت میں اللہ پاک اس کو سید بنا دیتے ہیں. سید ذات نہیں ہے، جس طرح شیخ ہونا ذات نہیں ہے، چودھری ہونا ذات نہیں ہے، ملک ہونا ذات نہیں ہے، خان ہونا ذات نہیں ہے، میاں ہونا ذات نہیں ہے. سید ذات نہیں ہوتی. سید آمنہ کے لال کے صفات والے انسان کو کہتے ہیں. بلال حبشی ہیں لیکن سید کیوں ہو گئے؟ ابو لہب ہاشمی ہیں لیکن تبت کیوں ہو گئی؟ تو پتہ یہ چلا کہ سید کہتے ہیں اس شخص کو جس کے وجود میں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات صفات آ جائیں تو وہ ارائی ہو، وہ بھٹی ہو، وہ ماچھی ہو، وہ راجپوت ہو، وہ کمہار ہو، وہ سیدنا بن جائے گا، کیونکہ اس کے اندر وہ چیزیں آ گئی جو حقیقی کائنات کے سردار کے اندر تھی. اور اگر یہ نہیں ہے تو ابو جہل کتنا قریبی ہے، ابو لہب کتنا قریبی ہے، لیکن اگر وہ چیزیں نہیں آئیں تو تبت جدا آ گیا. پتہ چلا کہ کسی بھی میں نہیں مانتا کاغذ پہ لکھا شجرہ نسب، بات کرنے سے قبیلے کا پتہ چلتا ہے. تو وہ جو الہاکم التکاثر، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ وادیوں کے بنا پہ، اونٹوں کے بنا پہ، بھیڑوں کے بنا پہ، قبیلوں کے بنا پہ بڑا بننا یہ زمانہ جہلیت میں تھا. آمنہ کے لال نے آ کر اس کو بدل دیا کہ آج کے بعد بڑا وہ ہوگا، سردار وہ ہوگا، سید وہ ہوگا جو میرے طریقوں پہ چلے گا، وہ کسی علاقے کو، کسی خطے کو، کسی جینڈر کو، کسی قبیلے کو وہ سید ہوگا. اب میں 3 4 5 صفات ایسی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، جس کو لے لیں تو ہم دنیا میں بھی سردار، نظر میں بھی سردار، قبر میں بھی سردار، پلسرات پہ بھی سردار، ورنہ ہم جیسا غریب کوئی نہیں ہوگا. میں بخاری شریف پڑھ رہا تھا، رات پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا ہوا تھا مرنے کے بعد دفن ہونے والے کا سب سے پہلے پیٹ پھٹ جاتا ہے. آپ فرمایا لوگوں پیٹ کو حرام سے نہ بھرو ورنہ مرنے والا اپنے پیٹ کے پھٹن کی بدبو سے مر جاتا ہے، یعنی پریشان ہوتا ہے. سب سے پہلے جو ہمارا مسئلہ سارا پیٹ کا ہی ہے نا، اور اس کا مسئلہ کوئی نہیں. اس وقت جو جھگڑے ہیں، جو کچہری ہیں، جو تھانے ہیں، جو حوالات ہیں، جو معاشی بائیکاٹ ہیں، جو قطع رحمی ہے، جو تفریق ہے، جو مصنوعی فرق ہے، جو حد بندی ہیں اور جو لڑائی ہیں، اس کی بنیاد پیٹ ہی ہے، اور تو کوئی چیز نہیں. تو آپ فرمایا لوگوں پیٹ سب سے پہلے بخاری کی روایت ہے، پیٹ سب سے پہلے مرنے والے کا قبر میں پھٹ جاتا ہے، لہٰذا پیٹ کو رزق حلال سے بھرو تاکہ بدبو تمہیں پریشان نہ کرے. سب سے بڑی بدبو. تو میں کچھ صفات عرض کرتا ہوں. ابھی تک ہمارے اندر صفات ہیں کپڑے کی، جوتے کی، گاڑی کی، مکان کی، AC کی، کارپیٹ کی، قالین کی، ڈالر کی، نیشنلٹی کی، یورو کی، چیئرمین کی، MNA کی، MP کی، وزیر کی. یہ چھوٹی موٹی یہ تو ہر ایک ہندوؤں کے پاس بھی ہیں، سکھوں کے پاس بھی ہیں، یہودیوں کے پاس بھی ہیں، دہریوں کے پاس بھی ہیں، اور ممکن ہے ہم سے بہتر ہوں. جن چیزوں پہ ہم ناز کر رہے ہیں وہ وہیں سے بن کے آ رہی ہیں نا. جس قالین پہ، جس ٹائل پہ، جس AC پہ، جس گاڑی پہ، جس نیشنلٹی پہ، وہ تو ہے ہی انہی کی بنی ہوئی. تو وہ تو پھر ہم سے زیادہ بڑے ہو گئے جو بنا کے ہمیں بھیج رہے ہیں. یہ ایک دھوکہ ہے، فریب ہے. جس طرح ایک آدمی خواب میں دیکھ رہا ہو کہ میں کھانا کھا رہا ہوں، یا خواب میں دیکھ رہا ہو کہ بھاگ رہا ہوں، اور جب خواب میں بھاگتا ہے، کبھی کبھی آدمی دیکھتا ہے اتنا بھاگتا ہے ڈر کے مارے سانپ پیچھے نا، ہارٹ بیٹ بڑھ جاتی ہے، آدمی کو پسینہ آ جاتا ہے، عملاً چیخ بھی پڑتا ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے خواب میں بچے چیخ پڑتے ہیں، ماں تھپکی دیتی ہیں،
فلائنگ کس پاس کرتی ہیں، پیار کرتی ہیں، تھپکی دیتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ ہمیں اتنا بڑا سانپ تھا، میں اتنا بڑا بھاگا پھر بھی ٹانگوں سے لپٹ گیا. وہ کہتے ہیں بیٹا تکیہ ہے، چارپائی ہے، کمرہ ہے، بھاگ. جس طرح خواب میں بھاگنے والا 1 انچ ملی میٹر بھی جگہ طے نہیں کرتا، اس طرح غیروں کی چیزوں سے بڑا بننے والا اتنا بھی اللہ کے ہاں بڑا نہیں ہوتا. غیروں کی چیزوں سے بڑائی کا کانسیپٹ رکھنے والا کہ میرے پاس چونکہ یہ ہے، وفاقی وزیر ہوں، صوبائی وزیر ہوں، بریگیڈیئر ہوں، جنرل ہوں، ایم پی ہوں، مشیر ہوں، زرعی ناظم ہوں، میاں ہوں، خان ہوں، راجپوت ہوں، پروفیسر ہوں، ڈاکٹر ہوں، 22 گریڈ کا ہوں، ان بنیادوں پہ بڑا ہونے والا چونٹی کی ٹانگ کے برابر بھی کعبہ کے رب کی قسم اللہ کے نزدیک بڑا نہیں ہوتا. پھر بڑا کیسے ہوں؟ بڑا بننا تو انسان کی خواہش ہے. آپ نے دیکھو کہ گھروں میں دیہاتوں میں دادا ابو کی لاٹھی پکڑ کے بچے چل رہے ہوں گے، دادا ابو کو اتنا بڑا جوتا پہن لیتے ہیں. یہ کیوں پہنتے ہیں؟ ان کا معصوم ذہن یہ کہتا ہے کہ دادا کی گھر میں جو بات مانی جاتی ہے نا، وہ اس لیے مانی جاتی ہے کہ دادا کے پاس لاٹھی ہے، اگر لاٹھی میرے پاس آ گئی تو میں بھی دادا بن جاؤں گا. یہ ان کا معصوم ذہن ان کو سوچ دیتا ہے. حالانکہ دادا کو پوچھتے کوئی نہیں، بیٹھے ہیں یہاں بڑے بڑے دادا بیٹھے ہیں، وہ ان کو اگر بچوں کو پتہ چل جائے کہ دادوں کے ساتھ جو گزرتی ہے وہ کہ ہمیں مار دو، دادا نہ بناؤ، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ دادا کا جو سی ہے نا وہ لاٹھی کی وجہ سے ہے. یا دادا کا جتنا بڑا جوتا ہوتا ہے تو وہ جوتے میں پاؤں ڈالیں گے، گھسیٹ کے پھر رہے ہوں گے. تو ان کا ذہن یہ کہتا ہے، معصوم ذہن، بچپنا ذہن، نادان ذہن، کہ جوتا پہن لیں گے تو ہم بڑے ہو جائیں گے. حالانکہ نہ جوتے سے دادا بڑا بنا ہے، نہ دادا کی بڑا ایک بنیاد اور ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ان چیزوں سے بڑا بن جائیں گے، تو ان چیزوں سے بڑا کوئی نہیں بنتا. ان چیزوں تو بڑا کیسے بنے؟ بڑا بننا ہماری فطرت کا حصہ ہے. ہر آدمی بڑا بنتا ہے. کوئی زمین کے ساتھ، یہ زمین میری ہے، یہ دکان میری ہے، یہ پلازا میرا ہے، یہ گاڑی میری ہے، یہ عہدہ میرا ہے، یہ دفتر میں. یہ لفظ کیوں بیان کر رہے تھے؟ آپ نے دیکھا ہوگا گھروں کے اوپر لکھی ہوئی نیم پلیٹ کے ساتھ ذاتیں لکھی ہوتی ہیں، ذاتوں کے آگے ڈیزینیشن لکھا ہوتا ہے. یہ کیوں لکھا ہوتا ہے؟ تاکہ گزرنے والوں کے اوپر ایک مصنوعی روپ پڑ جائے کہ یہ ہے. بے شک وہ اندر مفلوج پڑا ہو، بیچارہ ہل نہ سکے، بے شک اس کی قبر کے کتبے بھی گر گئے ہوں، بے شک اس کی یادیں بھی بھول گئی ہوں، لیکن گھروں کی دیواروں پہ میں اور آپ لکھتے نہیں ہیں کہ یہ کیوں لکھتے ہیں؟ بڑا بنے. اب بڑا بننے کا طریقہ جو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا وہ میں آپ کو عرض کر دوں. اگر بڑا بننا چاہتے ہیں تو الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کی تفسیر میں شاہ عبدالعزیز محدث نے لکھا کہ بڑا وہ نہیں ہوتا جس کے پاس مخلوقات الہیہ ہوتی ہیں، بڑا وہ ہوتا ہے جس کے پاس مخلوقات کا خالق جس کے ساتھ ہوتا ہے. بڑا بننا چاہتے ہیں تو بڑا 6 موقعوں پہ بنیں. دنیا میں عزت، نظم میں کلمہ، قبر میں وسعت، پل صراط پہ عافیت، میزان میں جھکاؤ، 50,000 سال میں ٹھنڈک، اور مسکراتا ہوا نبیوں کے محلات کے ساتھ جا کے جو بیٹھا، یہ ہے اصل بڑا. مکان 6 منزلہ بن گیا، گاڑی 50 فٹ لمبی ہوگی، گریڈ 20ویں تک چلا گیا، اور گائے بھینسیں 50 ہوگی. ان کو بڑا نہیں کہتے. بڑا وہ ہے جس کو اللہ ان 6 موقع بڑا کر دے. اس بڑا بننے کے لیے کہا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ہلاک کر دے تمہیں پیسہ، مکان، گاڑی، دفتر کی چیزوں میں، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے. حتی کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. گھبراؤ نہیں، ان قریب جب قبر میں جاؤ گے نہ دائیں گاڑی ہوگی، نہ بائیں ٹریکٹر ہوگا، نہ آگے گائے بھینس ہوگی، نہ پیچھے باپ بیٹا ہوں گے، نہ اوپر چھت ہوگی. تو تمہیں اندازہ ہو جائے کہ خواب تھا، جو کچھ کے دیکھا، جو کچھ سنا افسانہ تھا. ایک آدمی خواب میں ہوتا ہے اور بادشاہ بن جاتا ہے، تو پھر خواب میں وہ بادشاہ کے دن آرڈر جاری کر رہا ہوتا ہے، پھر اچانک خواب سے کوئی آ کے نیند اکھڑ جاتی ہے، پھر اس کے خواب کے سارے چکنا چور ہو جاتے ہیں. پھر اگر دوبارہ آنکھیں بند کر کے سونا بھی چاہے تو ٹوٹا ہوا خواب نیند کے بعد دوبارہ نیند کے ساتھ ڈسکنیکٹ ہو جاتا، ٹوٹ گیا تو پھر جڑ نہیں سکتا. زمین آسمان کے درمیان ہم جاگتی آنکھوں کے ساتھ خواب میں ہیں. ایک ہوتی ہے سوئی آنکھوں کا خواب، ایک ہوتا ہے جاگتی آنکھوں کا خواب. تو ہم جاگتی آنکھوں کے ساتھ خواب میں ہیں. ہم یہ کہتے ہیں میں یہ حتیٰ کہ پھر نیند اکھڑتی ہے. حضرت علی فرماتے ہیں سارے لوگ سوئے ہوئے ہیں، موت آتی ہے تو لوگ جاگ جاتے ہیں. جس طرح سارے لوگ سوئے ہوتے ہیں نا رات کو 6 گھنٹے 8 گھنٹے، پھر خواب دیکھتے ہیں. خوابوں میں آدمی کیا کیا دیکھتا ہے، اور دن کو آگے لوگوں کو کہا کہ میں نے رات خواب میں دیکھا میں دبئی میں سونا خرید رہا تھا، میں اٹلی کے اندر نیشنلٹی لے چکا تھا، میں امریکہ میں میئر کا الیکشن لڑ چکا تھا، میں پاکستان کا وزیر اعلیٰ بن چکا تھا. تو سارے کہیں گے اس کا لنٹر کمزور ہو گیا اوپر والا. خواب کے اندر ملنے والی چیزوں پہ اعترانا دیوانوں کا کام ہے. تو سید علی فرماتے ہیں ایک خواب وہ ہے جو 6 گھنٹے میں دیکھتے ہیں، اور ایک خواب وہ ہے جو 60 سال میں دیکھتے ہیں. میں اور آپ وہ جاگتی آنکھوں کے خواب دیکھنے والے اپنے خود پرست لوگ ہیں جو 60 سال میں خواب دیکھ رہے ہیں. تمہیں پتہ نہیں میں یہ ہوں، تمہیں پتہ نہیں میں یہ ہوں، تمہیں پتہ نہیں ہے. پھر ملک الموت آ کے ہلاتا ہے، اٹھو بھائی، تو آنکھ کھول، او ہو یہ کیا، ہاں پھر جاگ جاتا ہے. تو پھر سارے خواب چکنا چور ہو جاتے ہیں. موت کے ساتھ قبر میں جاتے ہی دنیا کے خواب کی چیزیں کبھی ساتھ جاتی ہیں؟ بولیں جی.
हारून रशीद 193 हिजरी को अपनी कब्र खुद खुदवाई, फिर कब्र के किनारे बैठ के अंदर हुफ़ाज़ को दाखिल किया कि इसके दाएं बाएं आगे पीछे कुरान पढ़ो। फिर कब्र खोदने वालों को कहा लंबी करो, चौड़ी करो, गहरी करो। फिर इन चीज़ों को देखने के बाद साथ कब्र के किनारे खैमा लगवाया हुआ था, उसमें हिदायत दे रहा, जिससे मकान बनाते मिस्त्री को कहते हैं ये करो ये करो, तो हिदायत दे रहा था। फिर रो के कहने लगा कि अपने आप कहने लगा हारून रशीद ख्वाब के टूटने का वक्त आ गया, जब ख्वाब टूट जाएगा तो फिर आदमी की हकीकतें मुंतशिर हो जाती हैं। जिस तरह 6 घंटे के ख्वाब देखने वाले लोग अगर इतराएं तो लोग दीवाना कहते हैं, यकीन जानो 60 साल के ख्वाबों पर इतराने वालों को नबी दीवाना कहते हैं। कैसे दीवाने लोग हैं, इतराते हैं गाय पर, भैंस पर, बीवी पर, बच्चों पर, माँ पर, बाप पर, इनमें से तो कोई भी कब्र में नहीं जाता। मुस्तहब है बेरी के पत्ते डालकर नीम गर्म पानी करके गुस्ल दो, ये मुस्तहब है। तो बेरी के पत्ते क्यों डालो? बेरी के पत्तों से लिक्विड निकलता है, जिस तरह सर्फ से या साबन से एक लिक्विड निकलता है और उसको रब करते हैं तो मैल निकल जाती है। अरबों के यहाँ साबन या ये चीज़ें नहीं होती, तो फिर वो मरने वाले के गुस्ल के लिए गर्म करने वाले पानी के अंदर बेरी के पत्ते डालते थे तो वो साबन बन जाता था। वो फिर जब डालते थे तो मसाम के अंदर पड़ी हुई मैल निकल जाती थी। पेट दबाते थे तो अंदर की मैल, ऊपर डालते थे तो बाहर की मैल। ये ख्वाबों के शहजादों का मौत के वक्त अंजाम होता है ये क्या ये क्या ये क्या। कहने के ख्वाब के ऊपर तो खुश होता रहा, तो 6 घंटे के ख्वाब पे इतराने वाले भी दीवाने होते हैं। यकीन जानो 60 साल के ख्वाब पे इतराने वाले उनसे बड़े दीवाने होते हैं। कब्र में जाके देखें तो उनको अगर कब्रों में उतरने वालों को अगर अल्लाह ज़िंदगी का मौका दे दे कि बोलो भी आगे देखो क्या बना, तो वो क्या कहेंगे हमें पता है, मुझे पता है, आपको पता है। अब कुछ चीज़ें ऐसी ले लें मरने से पहले पहले जो हकीकत क्यों, जिस तरह ख्वाब की चीज़ों पे आदमी फ़ख्र नहीं करते ना। तेरे पास ख्वाब में कितनी गाय थी कि 600, कि काश जिंदा होते हुए एक गाय होती तो बेहतर था। ख्वाब की 600 गाय, जिंदा की एक बेहतर है। इस तरह दुनिया के ख्वाब की 1000 चीज़ों से मरने के बाद के खुल जाने वाली आँखों की एक चीज़ बेहतर है। तो मैं 4-5 चीज़ें अर्ज़ कर देता हूँ। उसमें सबसे पहली चीज़ है कि अल्लाह से जो मांगनी पड़ेगी, जिस तरह सोना मांगते हैं, ज़मीन मांगते हैं, पैसा मांगते हैं, फला मांगते हैं। हदीस में आते आदमी बूढ़ा होता है, 2 चीज़ें जवान होती हैं, माल की मोहब्बत जवान होती है। जब जो बूढ़ा होता है माल की मोहब्बत जवान होती है, बेटों के लिए कर लूँ, पोतों के लिए कर लूँ, बहनों के लिए कर लूँ, पैसे इकट्ठे करना चाहता है। और दूसरा ज़िंदा रहने की हिर्स जवान हो जाती है, काश 2 महीने और, 4 महीने और, 6 महीने और। तो सबसे पहले जो चीज़ मांगे अल्लाह से इस दुनिया के अंदर जो आपकी और मेरी ज़ात को कीमती बनाएगी, कपड़ा नहीं, जो ये तो चिथड़े हो जाते हैं, मकान खंडरात हो जाते हैं, गाड़ियाँ स्क्रैप हो जाती हैं, जानवर मर जाते हैं, ओहदे ख़त्म हो जाते हैं। मैंने एक ऐसे ओहदेदार को देखा जिसके फ़ोन बंद नहीं होते थे, बड़ा कलीदी ओहदे पे था, पुलिस के बड़े ओहदे पे था। जब रिटायर हो गया तो फ़ोन करता ही कोई नहीं था। फिर कहने लगे जी काश बड़े ओहदे वालों को रिटायर होते हुए अल्लाह मौत दे दे, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद जो एक गुमनामी की ज़िंदगी गुजरती है वो बड़ी अजियत वाली ज़िंदगी होती है। जिसको मिलने के लिए लाइनें होती थी और फ़ोन करने के लिए लाइनें लगी, वो सलामी कोई नहीं करता, तो ख़त्म हो जाता है, आदमी बुढ़ापे में ख़त्म हो जाता है। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं और आप अपनी ज़ात को कीमती करने के लिए मांगे वो अल्लाह की ज़ात का यकीन मांगे। सबसे पहली चीज़, आदमी डॉलर से, पैसों से, ज़मीन से, जवानी से, ओहदे से, बिरादरी से बड़ा नहीं बनता। लिल्लाहि मा फिस समावात व मा फिल अर्ज़ व मा बैनहुमा व मा तहत सरा। ज़ेर ज़मीन अल्लाह का, बलाए ज़मीन अल्लाह का, ज़ेर आसमां अल्लाह का, बलाए आसमां अल्लाह का। यहबु लिमन यशाउ इनासा यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, जिसे बेटा दे, बेटी दे, इज़्ज़त दे, ज़िल्लत दे, सेहत दे, बीमारी दे। यकीन ये रखें कि मेरे अल्लाह का हर हर्फ आखिर होता है, कुन फयकून होता है, इरादा वजूद होता है, चाहत तकमील होती है। वो जो चाहे कर दे। ज़मीन वाले जो चाहे वो नहीं होता, आसमान वाला जो चाहे वो होता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम चाहते हैं इस्माइल ज़बह हो जाए, इस्माइल अलैहिस्सलाम कहते हैं इफ़ल मा तुमर तजदनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, ज़बह करो मैं तैयार हूँ। एक नबी ज़बह होने के लिए दिल की गहराइयों से तैयार, दूसरा नबी ज़बह करने के लिए दिल की गहराइयों से तैयार। 2 नबियों की चाहत। इब्राहीम अलैहिस्सलाम नबी भी हैं, रसूल भी हैं। इस्माइल अलैहिस्सलाम नबी हैं, रसूल नहीं है, लेकिन दोनों की चाहत में बला का इखलास है। वो ज़बह होने के लिए कमाल, ये ज़बह करने के लिए कमाल। लेकिन अल्लाह ने कहा तुम दोनों की चाहत अपनी, तो होगा वो जो मैं चाहूँगा, होगा वो जो मैं चाहूँगा। हर साल हम जानवर ज़बह करते हैं। जानवर के ज़बह करने की आड़ में अल्लाह सबक ये देना चाहता है कि इस कायनात में होता वो है जो अल्लाह चाहता है, वो नहीं होता जो अल्लाह नहीं चाहता। ये अल्लाह से मांगे, इससे खौफ निकलता है, चापलूसी निकलती है, खुशामद निकलती है, जी हुजूरी निकलती है, बिछना निकलता है, झुकना निकलता है, जी और लफ्ज़ों को चबाना निकलता है, हर वक्त जी हुजूरी निकल जाती है। आदमी बड़ा मुतमईन होकर ज़िंदगी गुजारता है। आप देखोगे एक पटवारी की घोड़ी होती है, एक ज़मींदार की घोड़ी होती है। ये हमारे देहातों का कल्चर है।
पटवारी जब किसी सफ़र से वापस आता है घर की तरफ तो उसकी घोड़ी दाएं बाएं देखती रहती है, दाएं बाएं देखती है। ये हमें बड़े कहावतें सुनाते हैं। और जो ज़मींदार की घोड़ी होती है वो सीधे कदो कामत के साथ सर उठा कर सीधे चलती है, घोड़ी हो या घोड़ा हो। तो वो वजह क्या होती है कि पटवारी को घोड़ी को पता होता है कि पटवारी ने दाएं बाएं से कुछ मांगना है, किसी से चारा मांगेगा, मकई मांगेगा, बरसन मांगेगा। पटवारी बैठा तो कोई नहीं, क्यों जी बैठा तो कोई नहीं। अगर बैठा भी हो तो अल्लाह को शुक्र है जहांगीर में मेरी ज़मीन ही कोई नहीं कि वो मरले को एकड़ कर दे और एकड़ को मरला कर दे और कमर्शियल को ज़रिए कर दे। अगर हो भी तो अल्लाह को शुक्र है वो कंप्यूटराइज होने के बाद उनके खासे बालों पर झड़ गए, लेकिन है सही ताकत फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह है, लेकिन कंप्यूटराइज होने के बाद फिर भी कुछ ना कुछ फ़ायदा हो गया। तो पटवारी की घोड़ी जाते हुए दाएं देखेगी, बाएं देखेगी, इधर देखेगी, उधर देखेगी, क्योंकि उसे पता है कि जहाँ चारा हिला पटवारी ने देखना है कि यहाँ शायद जट बैठा हो, थोड़ा चारा ले आओ, उसे पता देना पड़ेगा। और ज़मींदार की घोड़ी को पता होता है कि मेरे जाने से पहले मालिक के मुजारों ने, मुलाजमों ने खुरली के अंदर वंडा चारा डाल रखा होगा। तो जब आदमी को यकीन होता है ना कि करता धरता अल्लाह है, तो फिर आदमी दाएं बाएं नहीं देखता, MP है, वजीर, मुशीर, फिर आदमी यकसुई से चलता है। ये क्या और इनकी ताकत क्या, ये क्या और इनके पैसे क्या, ये क्या और इनकी चौधराहट क्या, ये क्या और इनकी सरदारी क्या, होगा वो जो अकेला मेरा अल्लाह चाहेगा। ये आदमी को तबाह न करता, हमालिया से ऊंचा कर दे। तुझ में कुछ पैदा नहीं, देरी न रोज़ी के निशान, तू जवां है गर्दिश शाम व सहर के दरमियान। इकबाल जो कहते हैं ना कि मोमिन हमालिया की तरह होता है। हमालिया सदियों से खड़ा है, बर्फ़ हमाली पड़ती है, आंधियाँ पड़ती हैं, बारिशें पड़ती हैं, लेकिन हमालिया का न रंग उतरता है, न साइज़ छोटा होता है, न हमालिया अपनी जगह से हिलता है। मोमिन अल्लाह की ज़ात के यकीन की वजह से हमालिया होता है। तुझ में कुछ पैदा नहीं, देरी न रोज़ी के निशान, तू जवां है गर्दिश शाम व सहर के दरमियान। तो मोमिन एक हमालिया जिसको पता होता है करने वाला अल्लाह है, बाकी ये सारे मोहरे हैं, इनसे क्या होता है। एक ये मांगे यकीन, ये सिफ्त है जो मुझे दुनिया में भी काम आएगी, नज़र में भी काम आएगी, कब्र में भी काम आएगी, पुलसरात पे भी काम आएगी, मीज़ान में भी काम आएगी, तराजू पे भी काम आएगी, 50,000 साल के क़याम में भी काम आएगी। बाकी बैंक बैलेंस और ओहदे और गाड़ियाँ और हूटर और रूटर ये मरने के साथ ही ख़त्म, बल्कि मरने से पहले ही ख़त्म हो जाते हैं। एक अल्लाह से यकीन मांगे, यकीन पैदा करे गाफिल के मगलूब गुमात हुए, सारी ताकतों का मालिक अल्लाह है। मैंने एक हदीस पाक पढ़ी, उसका मफहूम यह है कि मेरे बंदे मुझे तो नहीं पता कि मेरे अलावा कायनात में चींटी से लेकर जिब्रील तक किसी का हुक्म चलता है, मुझे नहीं पता। तुझे पता है तो मुझे उसका नाम तो बता ताकि मैं उससे सलाम दुआ तो करूँ। मेरे ख़ता से पाक इल्म के मुताबिक चींटी से लेकर जिब्रील तक मेरा हुक्म चलता है। और अगर तुम्हें पता है कि फलां मार का, खान का, सेठ का, MP का, जनरल का, कर्नल का, मुशीर का चलता है, तो मुझे उनका नाम बता ताकि मैं उनसे हैंडशेक तो करूँ, सलाम दुआ तो रखूँ। पता चला कि जो आदमी अपनी हिचकी बंद नहीं कर सकता, माथे की झुर्रियाँ दूर नहीं कर सकता, कमर का खम दूर नहीं कर सकता, छोटा कद बड़ा नहीं कर सकता, आंखों पे गिलासेस नहीं हटा सकता, जुबान की लुकनत नहीं हटा सकता, आयु नींद को नहीं हटा सकता, गुर्दे खराब हो जाते नहीं, तो जो आदमी अपने वजूद की और ज़िंदगी की बका के लिए काफिले लेके चलता है, आगे गाड़ियाँ, पीछे गाड़ियाँ, दाएँ गाड़ियाँ, बाएँ गाड़ियाँ, गनमैन, मंजनी के इंजन, तो वो जब इतने लेके ले चलते हैं तो वो कितना बेबस है। तो पहली मेरी गुजारिश ये है कि आप देहात में रहते हैं, मर जाएंगे हम, छोटे हो जाएंगे और इतने छोटे होंगे कि खुर्दबिन से भी नज़र नहीं आएंगे। अगर बिरादरियों पे, पैसों पे, मकानों पे, ट्रैक्टरों पे, कारों पे बड़े बनते रहे, काबा के रब की कसम इतने छोटे हो जाएंगे कि मरने के बाद खुर्दबिन से भी नज़र नहीं आएंगे। और अगर अल्लाह की ज़ात पे बड़ा बने, जो कि सबसे बड़ा तोहफ़ा है आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि आपकी आमद की बरकत। इकबाल कहता है, पालता है बीज को मट्टी की तारीकी में कौन, कौन दरियाओं की मौजों से उठाता है साहब, किसने भर दी मोतियों से खोश है गंदम की जेब, मौसमों को किसने सिखलाई है खुए इनकलाब। और एक और शायर कहता है कि जंगल से पूछती है हवाओं की बरहमी, जुगनों को तीरगी में किरण कौन दे गया। अब देखें ना, हवाएं झकड़ चले, तूफान चले और चिराग जलता रहे, हवाओं को तो मौत आ जाती है कि हमारे हवाओं से तो चिराग बुझ जाते हैं, लेकिन जंगल के बीच में पत्तों के दरमियान कमांद के पत्तों पे कुदरत ने एक लालटेन रोशन किया शमा जुगनों के दुम में, और वो हवाएं चलती हैं, झकड़ चलती हैं, वो शमा बुझती नहीं। वो कहते हैं जंगल से पूछती है हवाओं की बरहमी, हवाएं थक कर जुगनों को तीरगी में किरण कौन दे गया, किसने बसाया आंख में अशकों के काफिले, बेघर मुसाफिरों को वतन कौन दे गया। तो जवाब है वो अल्लाह देता है, बुढ़ापा अल्लाह लाता है, जवानी अल्लाह लाता है, हिचकी लग जाए आदमी रोक नहीं सकता, पेचस लग जाए रोक नहीं सकता। तो जो आदमी इतना कमज़ोर हो, मैं एक नज़म सुना रहा था, जंग के एक शहर की नज़म है, कीड़ी केड़ी छोटी होंगी, कीड़ी जानते हैं, मूँह का हिस्सा होर भी छोटा, मूँह के विच सुरंजे केड़ी, पर जदों चुभे गूढ़ी नींद उचाट हो जाती, ख्वाब ख्याल हवा हो जाते, तौबा कर मुतकबिर बंदिया, रब तू डर मुतकबिर बंदिया।
6 फुट का इंसान गहरी चारपाई पे गहरी नींद सो रहा हो और पाँव की छोटी उंगली की जड़ में आके चींटी डंग मारे, तो चींटी ने जिस्म का कितना हिस्सा मुंह में लिया, कोई क्यों जीगा? कह सकते हैं 10वां हिस्सा, 20वां हिस्सा, 50वां हिस्सा, लाखवां हिस्सा। चींटी के मुंह में मेरी उंगली छोटी के दरमियान में कितना हिस्सा आया, और मैं जाग उठता हूँ, तड़प उठता हूँ, नींद खत्म हो जाती है, ख्वाब ख्याल खत्म हो जाते हैं। तो अल्लाह कहता है तौबा कर मुतकब्बिर बंदिया, रब तू डर मुतकब्बिर बंदिया। कितना कमज़ोर है कि पाँव की छोटी उंगली के दरमियान में चींटी की सुरंज बर्दाश्त नहीं, और बैर अकड़ कहते हैं मैं ये कितना बेरूपे और ड्रामा है। दूसरी सिफ्त, बच्चों को चुप कराएंगे, दूसरी सिफ्त जो है वो ये है कि दूसरी सिफ्त के 5 वक्त की नमाज को अच्छा बनाए। एक है वो दादी अम्मा से नानी अम्मा से सीखी हुई नमाज, एक है नमाज वो जो शानदार हो, जानदार हो, खूबसूरत हो। मकान बनाते हैं तो यार लेवल ठीक रखना, कपड़े सिलवाते हैं कि यार फिटिंग ठीक रखना, गाड़ी सर्विस कराते हैं कि यार इसका अंदर भी दो बाहर भी दो। अल्लाह कहते हैं नमाज को शानदार बनाओ। वो नमाज नहीं जो 10 साल से पढ़ रहे हो, 20 साल से पढ़ रहे हो, अकीम सलाह, नमाज को शानदार बनाओ। हर नमाज गुजरी नमाज से बेहतर हो, तवज्जो के अतबार से, ध्यान के अतबार से, रकू के अतबार से, ख्याल के अतबार से, सोचों के अतबार से, जज्बों के। नमाज को पॉलिश करें, बेहतर करें, ब्यूटीफाई करें, हसीन करें, पाकीज़ा करें, धुली हुई करें, यहाँ तक कि अगली नमाज पे पिछली नमाज पे नदामत हो गया, पिछली नमाज में ये बात नहीं थी, अब नमाज। और इतनी नमाज शानदार हो जाए, गुस्सा ख़त्म हो जाए, गीबत ख़त्म हो जाए, चुगली ख़त्म हो जाए, धोखा ख़त्म हो जाए, झूठ ख़त्म हो जाए, बेटियों को हक़ देना आसान हो जाए, नजायज़ शूफा छोड़ना आसान हो जाए, मौसीकी छोड़ना आसान हो जाए, ज़िना छोड़ना आसान हो जाए, शराब छोड़ना आसान हो जाए। ये सारी चीज़ों को हांका लगाती है नमाज आकर। जिस तरह चरवाहा हल्का सा चाबक मारते हैं ना जानवरों को, ऐसे ज़मीन पर टक मारते तो भेड़ें कैसे भागती हैं? नमाज का चाबक शराब को, झूठ को, जना को, चोरी को, मुकदमे को, नजायज़ पैसों को चाबक मार के इलाज। इतनी नमाज शानदार हो कि बुराइयां आगे भागती चली जाएं। सुबह सूरज तुलू होता है तो अंधेरे कहाँ जाते हैं? पगडंडियों में, खेतों में, चौराहे में अंधेरे कहाँ जाते हैं? तो नज़र ही नहीं आते। अल्लाह कहते हैं कि नमाज के सूरज तुलू हो जाने के बाद तुम्हारे सारे अंधेरे भागें। वो जो ज़ुबान से अंधेरे निकलते हैं, 40 बड़े बड़े अंधेरे ज़ुबान से निकलते हैं। इमाम गज़ाली के बगौर एक में अंग्रेज़ का कॉल पढ़ रहा था, वो कहने लगा, अंग्रेज़ का कॉल पढ़ रहा था, वो कहने लगा कि मैं इस्लाम को इसलिए अजीम दीन समझता हूँ कि इस्लाम को मानने वाले इमाम गज़ाली है। जिन्हें आप अंदाज़ा करें, वो कहता है इस्लाम को मैंने इसलिए अच्छा दीन समझता हूँ ईसाइयत से, यहूदियत से, हिंदू मत से, कि इस्लाम के मानने वालों में इमाम गज़ाली जैसे लोग भी हैं। तो इमाम गज़ाली या रहमतुल्लाह ये कह रहे हैं कि नमाज जिस तरह सूरज तुलू होता है तो फिर अंधेरे कहाँ जाते हैं? अंधेरा नामंजूर, अंधेरा मुर्दार, पता नहीं चलता। नमाज का सूरज तुलू हो तो गीबत का अंधेरा, चुगली का अंधेरा, जुल्म का अंधेरा, जना का अंधेरा, तय्युशात का अंधेरा, ख्वाहिशात का अंधेरा, रिज़्क़ आराम का अंधेरा, ये अगर अंधेरे दूर न हों तो नमाज का सूरज तुलू नहीं हुआ। और अगर ये अंधेरे दूर हो जाएं, अंदर के, बाहर के, ख्याल के, जज्बात के, अकायद के, इबादत के, तो मुबारक हो सूरज तुलू हो गया। नमाज भी और शराब भी, नमाज भी और जना भी, नमाज भी और गाने भी, नमाज भी और झूठ भी, नमाज भी और सूद भी, नमाज भी और तकब्बुर भी, नमाज भी। तो ये समझ लो यह नमाज नहीं है, और अगर नमाज है तो इन चीज़ों को नहीं होना चाहिए था। तीसरी चीज़ मैं और आप जो कोशिश करें इस महीने के अंदर अपनी ज़ात को कीमती बनाने के लिए, वो ये है कि इंसानों के साथ ताल्लुक़ अच्छे रखें। इंसान बाप के रूप में हो, बेटे के रूप में हो, बीवी के रूप में हो, माँ के रूप में हो, बहन के रूप में हो, मामू के रूप में हो, खालू के, बिरादरियों को छोड़ें, मसलक को छोड़ें, सियासी सोचों को छोड़ें, खित्तों को छोड़ें, नमाज के अपने रिश्तों को अच्छा करें। करें सब बच्चे को बाद में शरीनी का इंतज़ाम अगर नहीं है तो बेचारों को भेज दे, बैठे तो शरीनी की बुनियाद पर ही होगी और किस पे हो। अगर शरीनी का इंतज़ाम नहीं है, जो कि नहीं होगा, तो फिर भिजवा दें बेचारों को। वो कहेंगे जी 2 घंटे मौलवी की फटीक भी बर्दाश्त की और बाद में लड्डू भी ना मिले, क्योंकि ये उसी इंतज़ार में बैठे हैं जो मजलिसों के बाद इंतज़ार में होते हैं। तो तीसरी गुजारिश ये है कि मैं और आप इंसानों के साथ रिश्ते जोड़ें। ये मौसम रबी आता है तो बहार आती है ना, तो दरख्त के सारी शाखों पे बहार आ जाती है। आपने देखा ना कि बहार आती है तो सारी शाखों पे पत्ते आ जाते हैं, गुंचे आ जाते हैं, हरियाली आ जाती है। तो कोशिश करें इस महीने में आने के बाद रिश्तों को जोड़ें, खालू के साथ, ससुर के साथ, मामू के साथ, कुलीग के साथ, दोस्त के साथ, रिश्तों को जोड़ने की मेहनत करें। अगर डायरेक्ट नहीं कर सकते तो उसको कहें यार मेरी उसकी लड़ाई है, कोई सुलह की सूरत बनाओ, कोई ताल्लुक़ की सूरत बनाओ। ये तीसरी खूबी है कि मर जाने के बाद लोग याद करें तो अच्छा है। एक आदमी का जनाजा है तो साहबा ने कहा, जो साथ खड़े थे, कि ये बड़ा अच्छा आदमी था, नेक आदमी था, मिलनसार आदमी था। आपने कहा वजबत वजबत वजबत। साहबा ने कहा जी क्या वजबत? आप फिर मैं इस पर जन्नत वाजिब होगी, चूँकि लोग इसकी तारीफ़ कर रहे थे।
معاشرے میں لوگوں کے ساتھ سیاست کی بنیاد پر، مسلک کی بنیاد پر، برادری کی بنیاد پر، قبیلے کی بنیاد پر، زبان کی، اقبال کہتے ہیں نا منفعت ایک ہے اس قوم کا، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات ہی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتی ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ 2-4 دن پہلے میں ایک گاؤں میں بیان کرنے کے لیے گیا، میں نے کہا یہاں کون رہتے ہیں؟ کہ سارے ماشاءاللہ آرائی رہتے ہیں، 1-2 قبیلے گجر ہیں، 1-2 گھر ہیں گجروں کے، گجروں کو انہوں نے یوں نام لیا کہ مجھے ایسی خوشی ہوئی گجروں کو اس دن تعارف سن کر کہ یہ 1-2 گھر گجروں کے ہیں، باقی سارے ماشاءاللہ۔ میں نے کہا آرائیوں پہ بھی فخر لوگ کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ سارے آرائی رہتے ہیں، تو مجھے اس دن تعجب ہوا کہ ہم نے ذاتوں کی بنا پہ، رنگوں کی بنیاد پہ، زبانوں کی میں تقسیم نہ کریں۔ ہم سارے مسلمان ہیں، ہمارا اللہ ایک، نبی ایک، دین ایک، کتاب ایک، اسلام، باقی سارے مسلم۔ اور چوتھی چیز جو میں اور آپ اس مہینے میں کوشش کریں، اور ضرور کوشش کریں اگر اللہ توفیق دے، وہ یہ ہے کہ رزق حلال کا انتظام کریں۔ میں نے بھی آپ کو بخاری شریف کی روایت بیان کی نا کہ مرنے کے بعد سب سے پہلے پیٹ پھٹ جاتا ہے آدمی کا، پھر اس حدیث کو بیان کر فرمایا لوگوں پیٹ کو حلال سے بھرو۔ قیمتی برتن کے اندر کوئی آدمی گندی چیز ڈال دے کتنا دکھ ہوتا ہے، گاڑی سروس کرائی ہوئی آدمی کو کیچڑ میں ڈال دے کتنا دکھ ہوتا ہے، نئے کپڑے پڑے آدمی کو چائے ڈیل دے کتنا دکھ ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں پیٹ جیسی پاک چیز کو حرام سے نہ بھرو۔ حرام دیہاتیوں کا الگ ہوتا ہے، شہریوں کا الگ ہوتا ہے، تاجروں کا الگ ہوتا ہے، ملازموں کا الگ ہوتا ہے، افسروں کا الگ ہوتا ہے، ڈاکٹروں کا، ہر ایک کا حرام کے راستے ہوتے ضرور ہیں، کم ہوں یا زیادہ۔ ہمارے ایک عزیز تھے، وہ کہنے کہ پٹواری تھے، کہنے کہ میں نے کبھی حرام نہیں کھایا۔ میں بڑا حیران ہوا کہ پٹواری تھا اور زندگی گزاری کوئی 30 سال 20 سال پٹوار میں، کہنے کہ میں نے کبھی حرام نہیں کھایا۔ بھائی فیض اللہ میں حیران ہوا، میں نے کہا کبھی نہیں کھایا؟ کہ اللہ کی قسم میں نے کبھی حرام نہیں کھایا۔ تو مجھے ایسی رشک آیا ان کو دیکھ کر، میں نے کہا ان کو تو بیعت کرنی چاہیے، چننا چاہیے۔ میں نے کہا چچا کبھی نہیں کھایا؟ کہنے کہ میں نے کبھی سور نہیں کھایا، کتا نہیں کھایا، کبھی بلی نہیں کھایا، جب بھی کھایا مرغا کھایا ہے، بکرا کھایا ہے۔ جب بھی کسی جٹ کے پاس گیا مرغا ذبح کرو، اس نے کہا کتا، میں نے کہا کتا بلا کھایا ہی نہیں۔ میں نے پہلے جو بیعت کرنے لگا تھا میں پیچھے ہاتھ روک لیے، میں نے کہا اگر حلال کا پیمانہ یہ ہے کہ جب بھی کھایا کسی کاس جا کے بکرا کھایا، دودھ کھایا، مرغا کھایا، دیسی گھی کھایا، میں نے کبھی کتا بلا، تو میں نے کہا حلال حرام کا یہ پیمانہ اگر ولایت کی نشانی ہے تو پھر تو دنیا کا ہر پٹواری جنید بغدادی بنا بیٹھا ہے۔ اس لیے کہ یہ حلال نہیں ہے، حلال کے پیمانے کوشش کریں۔ بھائی یہ ساری نعمتیں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے مجھے اور آپ کو نصیب ہوئی۔ اس وقت غیر مستمع محنت کر کے اپنی چیزیں متعارف کروا دیں۔ پہلی صدی اللہ کے محبوب کے اعمال کی صدی تھی، ہر آدمی نماز ٹھیک کر رہا تھا، اخلاق ٹھیک کر رہا تھا، یقین ٹھیک کر رہا تھا، معاملات ٹھیک کر رہا تھا، پھر دھیرے دھیرے غیر نے محنت کر کے بدل دیا۔ کوشش کریں مرنے سے پہلے پہلے اپنے وجود کی ذات کو صاحب صفات بنائیں۔ اور میں پھر پہلا فکرہ جو گفتگو کے آغاز میں نے عرض کیا تھا اس کو دہرا دیتا ہوں، کسی بھی ذات کی قیمت ذات کے اندر موجود، سارے بولیں جی، کسی بھی ذات کی قیمت ذات کے اندر موجود، ذات کے اندر صفات، کپڑے نہیں ہوتے، جوتے نہیں ہوتے، گریڈ نہیں ہوتے، مکان نہیں ہوتے، ٹریکٹر نہیں ہوتے، کاریں نہیں ہوتی، برادری نہیں ہوتی، ذات کے اندر موجود یقین اللہ کی ذات کا یقین ہوتا ہے، شاندار نمازیں ہوتی ہیں، آمنہ کے لال کے اخلاق ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ محبت ہوتی ہے، ہاتھ کھلا ہونا ہوتا ہے، رزق کے حرام سے اجتناب ہوتا ہے۔ یہ وہ صفات ہیں جس کو ہر آدمی لے سکتا ہے، اور وہ صفات جس کو غیر نے متعارف کروایا ہے وہ دنیا میں ساتھ نہیں دیتی، مرنے کے بعد ساتھ کہاں دیں گے۔ میں نے ایک بہت بڑے افسر کو دیکھا، ریٹائرمنٹ ہوگی تو مجھے ملا تو عام پبلک ٹرانسپورٹ میں چل رہا تھا، اس کے لیے گاڑیاں کھڑی ہوتی تھیں، تو وہ اختیار چھن گئے نا، حیثیت چھن گئی۔ بوڑھوں کو دیکھا تو لاٹھی پکڑ کے چل رہے ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے کبڈی کھیلتے تھے، جسم کی میرے بدن پہ اب میری جاگیرداری ختم ہوتی ہے، میرے بیٹے تیری بوڑھی سواری ختم ہوتی ہے۔ تو اللہ جزائے خیر دے منتظمین کو جنہوں نے ہلکی سی، مجھے دیہاتیوں کے ہاں بیان کر کے بڑی خوشی ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی دیہاتیوں کو دیکھ کے بڑے خوش ہوتے تھے۔ دیہاتوں میں رات کو وہ برائیاں نہیں ہوتی جو شہروں میں دن کو ہو جاتی، دیہاتوں کی فطرت پاکیزہ ہوتی ہے، دیہاتیوں کا مزاج پاکیزہ ہوتا ہے، جانوروں کے بیچ، پھولوں کے بیچ، صبح و شام کے بیچ، موسموں کے بیچ، پانیوں کے بیچ، ہواؤں کے بیچ، رنگوں کے بیچ، تتلیوں کے بیچ، پنچھیوں کے بیچ، اور شہر میں ہارن کے بیچ، ٹائلوں کے بیچ، مکانوں کے بیچ، آوارگی کے بیچ، بے پردگی کے بیچ۔ اس لیے آپ لوگوں کے بیچ بیٹھنا اپنی ایمان کی تازگی ہوتی ہے، اس لیے کہتے ہیں کبھی کبھی دیہاتوں میں جاتے رہا کرو تاکہ سادگی ہے، جفاکشی ہے، حیا ہے، مہمان نوازی ہے، غیرت ہے، تواضع ہے، پاکیزہ مزاج ہے، دین فطرت آ جائے۔
اور فطرت کو سب سے قریب سے جاننے والے دیہاتی ہوتے ہیں. یہ فطرت کے بیچ میں آغوش کھولتے ہیں, فطرت کے بیچ میں سو جاتے ہیں. اس لیے آپ لوگوں کے بیچ میں نیکیاں بغیر تکلف کی ہوتی ہیں. شہریوں کی نیکیاں تکلف سے لینا پڑتی ہیں, کوئی واقف نہیں. یہاں ایک پورا خاندان, ایک دیہات, ایک گھر ہوتا ہے, کسی کی مرغی مر جائے, گائے مر جائے, اور وہاں ساتھ والے گھر میں قیامتیں ٹوٹ جائیں, پتہ کوئی نہیں ہوتا, بے حس ہوتے ہیں. میں ایک جنازے پہ شریک تھا, ہمارا پروفیسر فوت ہو گیا, اچانک فوت ہوا. پہلی خبر یہ ملی کہ فوت ہو گیا. اس سے پہلے پتہ چلا کہ وہ نادرن ریاض میں, سوات میں, ان علاقوں میں سیر کر کے رات پہنچا, صبح فوت ہو گیا. ہمارا 10 سال کا کولیگ, 12 سال کا کولیگ, تعلق والا, بڑا کلیدی عہدہ, ڈاکٹر تھا, اپنے شعبے کا صدر تھا. پہلی خبر ملی, چونک گیا. جب جنازگاہ میں جا کے پہنچے, اس کی ڈیڈ باڈی میں آنے میں 5-7 منٹ باقی تھے. ہم جنازگاہ کے اندر بیٹھے ہیں, بیچ کا دوست فوت ہو گیا, جس کے ساتھ زندگی کے 10-12 سال کھانا پینا, گپ شپ, سلام دعا. لیکن شہروں میں ایسا ٹائلوں کی وجہ سے اور پتھروں کی وجہ سے اور سڑکوں کی وجہ سے اور بے نور مکانوں کی وجہ سے دلوں پہ اثر پڑتا ہے کہ میں جا کے بیٹھا ہوں اس جنازگاہ کے اندر جہاں سامنے ابھی جنازہ پڑھنے, تو ایک پروفیسر دوسرے پروفیسر کو کہہ رہا ہے کہ تو نے مجھے ولیمے پہ کیوں نہیں بلایا تھا, تو نے شادی کی. دوسرے نے کہا مجھے بھی ولیمے پہ نہیں بلایا تھا. تیسرے نے کہا اس نے نہیں بلایا تھا. یعنی ابھی لاش کے آنے میں 5 منٹ باقی ہیں, لیکن سنگ دلوں کا, تنگ دلوں کا, جنگ دلوں کا, زنگ دلوں کا مزاج یہ تھا کہ وہ عین جنازگاہ کے اندر ولیمے کے کھانے کا شکوہ کر رہے تھے. اس نے کہا تو نے پوتے کا ولیمہ نہیں کھلایا, اس نے کہا تو نے ولیمہ میں نے کیا تھا, تو نے مجھے نیندرہ کیوں نہیں دیا تھا. یہ ڈسکس ہو رہی تھی جنازگاہ میں. میں نے سوچا کہ مرغیوں کے بیچ میں برادر مرغی نہیں ہوتی, تو ایک کسائی آتا ہے, وہ مرغیوں کے بیچ میں ایک مرغی پکڑ کے ذبح کر دیتا ہے, باقی مرغیوں کو پرواہ کوئی نہیں ہوتی. تو یہ لوگ بھی اولئک کالانعام جانور ہیں کہ بیچ میں ملک الموت نے ایک مرغی کو ذبح کر دیا اور باقی مرغیوں کو اس وقت اس کی جنازے سے پہلے, تدفین سے پہلے نہیں, اگلے دن ویری نیکسٹ ڈے جب اس کے ڈپارٹمنٹ میں تعزیت کے لیے گئے تو وہاں مٹھائی بانٹی جا رہی تھی. میں نے کہا یہ کیا؟ اس نے کہا یہ ایک نئے پروفیسر نے جوائن کیا ہے تو وہ مٹھائی لایا تھا. ویری نیکسٹ ڈے اسی کے ڈپارٹمنٹ میں, اسی کے آفس میں, اسی کے سٹاف روم میں مٹھائی تقسیم ہو رہی تھی. تو یہ ہے اس شہروں کا مزاج جو پتھروں کی وجہ سے, ٹائلوں کی وجہ سے, مکانوں کی وجہ سے, وال ٹو وال شیٹوں کی وجہ سے, PVC شیٹوں کی وجہ سے مزاج بن جاتا ہے. لیکن آپ دیہاتوں میں رہتے ہیں تو آپ پانی, رات, تارے, سورج, چاند, خوشبو, پھول, اس لیے آپ کے ہاں ایمان تازہ ہوتا ہے, آپ کو دیکھ کے ایمان تازہ ہوتا ہے. موبائل کے آنے کی وجہ سے وہ کچھ ایسا ایسا گدلا پڑ رہا ہے, گہنا رہا ہے, سونا پڑ رہا ہے, لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے چادریں, داڑیاں, سادگی, مزاج اب بھی موجود ہے.